لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. ظاہر موٹیویشن تو سرکار علیہ السلام کو کیا ملے گی، لیکن جو آپ کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام اگر ایسا اعلان فرما دے. جی بالکل. جنید بھائی، جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، اور حضرت 8 ہجری کے اندر آپ اعلان اسلام فرماتے ہیں، اور پھر آخری مہاجر ہوتے ہی پھر آپ سفر باندھتے ہیں مکہ کی فتح کا. مکہ کے باہر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ انفارمیشن پہنچائی جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مکہ میں ہونا، ہمارا مدینہ المنورہ میں ہونا، وہاں کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائے گا، ان کو سپورٹ کرے گا. تو جیسے ہی آپ مر الظہران پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے مکہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اہل اسلام یہاں پر تشریف لے آئے ہیں اور اب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. تو پھر راستے میں جب وہ تلاش کر رہے تھے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی. آپ ہی کی امان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسلام کو قبول فرماتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلند جگہ پر آپ لے جائیے اور وہاں سے دکھائیے کہ اسلام کا لشکر کتنا بڑا ہے. اور اس سے پھر جو روب اور دبدبا پیدا ہوا اہل مکہ کے دل کے اندر، اور پھر اس کے بعد تمام آپ جانتے ہیں کہ آگے کا سلسلہ کہ پھر سب کو امان مل گئی، اور پھر سب جو ہے وہ تمام پہلے کے معاملات جو ہیں اس میں معافی دے دی گئی. مخصوص اعلان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کیا گیا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں فتح مکہ کے موقع پر ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار اس کے بعد حجۃ الوداع کے اندر ہے، اس پر بھی ذرا غور فرمائیے. ہم سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع بالکل آخر میں ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تمام تعلیمات کو مختصراً جامع انداز میں، اور وہ چیزیں جو کہ میٹر کرتی ہیں ان تمام کا ذکر فرماتے ہیں. ان میں سے ایک ذکر حضرت عباس کے حوالے سے یہ ہوا، چونکہ آپ تاجر تھے اور ٹھیک ٹھاک بڑے تاجر تھے، اور وہاں کے دستور کے مطابق سود بھی لیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اسلام لانے سے قبل کی، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں کالے کو گورے پر اس طرح کی تمام چیزیں بند کی، اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی منع فرما دیا کہ اب سود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ مال و متاع کی محبت کا میں منع تو کر رہا ہوں، لیکن اس کا آغاز ہمارے گھر سے ہونا چاہیے. اور گھر سے کیسے ہوا؟ گھر سے ایسے ہوا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سود معاف کر. اچھا، اب ایک اس میں بیچ میں ایک مسنگ فیکٹر ہے، وہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے کہ وہ جو غزوہ حنین میں آپ کا کردار ہے بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. جی غزوہ بتائے لوگ. ہاں، چونکہ دیکھیے کہ ایک تسلسل ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں اس طرح تو شریک نہیں ہوئے، لیکن غزوہ حنین کے اندر جب معاملات اور اسلام کا جو لشکر ہے اس کے اندر کچھ یعنی کہ کمزوری محسوس ہوئی، تو آپ کوہ استقامت کی طرح درمیان میں کھڑے رہے، اور پھر بلند آواز میں آپ نے آواز لگائی، جیسے کہ آواز کا ذکر پہلے منتشر ہو گیا تھا. جی، تو اس کے بعد پھر تمام کے تمام صحابہ کرام واپس اس مرکز جنگ کے اندر واپس تشریف لے آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کے اندر بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب پیسوں کو طلب کیا گیا، مالی تعاون کا مانگا گیا، تو حضرت عباس نے وہاں پر بھی تعاون فرمایا. اور یہ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے تو حضرت عباس تشریف لاتے ہیں. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں عباس، جو کہ قریش کے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرنے والے، اور اپنے خاندان اور رفقا پر سب سے زیادہ یعنی کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کی زیادہ امداد. اچھا، وہ جو 4 مصرے ذرا سنا دیجئے، وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی شان میں بیان کیے ہیں. جی، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ انت لما ولدت واشرقت الارض، کہ جب آپ تشریف لائے اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی. وضاءت بنورک الافق، اور جب